الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 18th چیپٹر اس بک سے ہے جس کا نام ہے عشق حقیقی اور عشق مجازی۔ عشق حقیقی اور عشق مجازی میں اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین اور آسمان میں ہے۔ کسی فرد و احد کی محبت میں جنون کی حد تک گرفتار ہونا عشق مجازی کہلاتا ہے، لیکن پھر آپ کو ہر وہ انسان برا لگتا ہے جو آپ کے محبوب کی طرف پیار سے دیکھے یا اس کی باتیں کرے۔ دل میں رقابت کا اور نفرت کا جذبہ پیدا ہونے لگتا ہے۔ عشق حقیقی میں بھی محبت فرد واحد سے ہی ہوتی ہے، لیکن اس میں ہر اس شخص پر پیار آتا ہے جو محبوب کی باتیں کرے۔ ایسے لوگوں کی تلاش کی جاتی ہے جو محبوب کی باتیں کریں۔ اگر کوئی نہ ملے تو خود سے بھی محبوب کا ذکر کرنے لگ جاتا ہے۔ ویکھ لے سجنا میریاں گلاں، رب دے نال وی تیریاں گلاں۔ عشق مجازی میں محبوب نخرے کرتا ہے، سنگ دل ہوتا ہے، جبکہ عشق حقیقی میں اس قدر پیار کرتا ہے کہ ایک ماں کی محبت تو کیا 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ عشق آخر ہے کیا؟ عشق ایک ایسی آگ ہے جو سوائے خدا کے ہر چیز کو جلا دیتی ہے۔ اگر اس حدیث پر غور کیا جائے تو پھر مجازی کوئی عشق نہیں ہے، بلکہ یوں کہنا بجا ہوگا کہ اگر کسی کو عشق حقیقی نہیں تو اسے پیار، محبت، تسکین کچھ بھی نام دیا جا سکتا ہے، لیکن اسے عشق نہیں کہا جا سکتا۔ عشق مجازی میں انسان کا مقصود دوسرا انسان ہوتا ہے، جبکہ عشق حقیقی میں انسان کا مقصود اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات کے حصول کے لیے مرشد کامل سے رابطہ بہترین عمل ہے۔ کچھ لوگ مرشد سے محبت کو عشق مجازی کا نام دیتے ہیں اور صرف اللہ سے عشق کو عشق حقیقی کہتے ہیں، جو کہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جیسی جلیل القدر ہستی مرشد کی صورت کو رب کی صورت کہتے ہیں تو پھر بتائیں کیا رب کی صورت دیکھنا مجاز کہلاتا ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب تک آپ فنا فی اللہ نہیں ہو جاتے تب تک آپ کا مرشد سے عشق مجازی کہلائے گا۔ تو پھر کیا آپ کو لگتا ہے کہ فنا فی الشیخ اور فنا فی الرسول کا مقام آپ کو مجاز میں بھی طے کروایا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ جب آپ کو ساری مشقت اور ساری منازل مرشد نے عبور کروانی ہے تو عشق مرشد کو مجازی کہنا بھی عشق کی توہین ہے، کیونکہ اگر روحانیت کے بھی 100 درجات ہوں تو 99 درجات مرشد سے محبت کی صورت میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔